میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے کو یہ تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کام کیا کرنا ہوتا ہے. دا مین تھنگ از دس کہ کام کیا نہیں کرنا ہوتا ہے. کیا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ 50% آف ورک ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں؟ مگر کیا ہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ 50% کو آپ ایک دم 0% کر دیں. السلام علیکم ویورس، میرا نام ہے عدیل اینڈ ویلکم ٹو مائی ڈیلی یوٹیوب چینل. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورک ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہوا ہے اگر کسی کا، تب اسے کرنا کیا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اور جس طرح عمران خان کہتا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. اور جس طرح سلطان رائی کہتا تھا کہ میں ہوں، اس طرح عدیل کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. کیا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ 50% آف ورک ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں؟ مگر کیا ہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ 50% کو آپ ایک دم 0% کر دیں اور آپ کا ویزا کنفرم ہو جائے. تو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، باقی کسی بھی قسم کی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے ہوگی، نمبرز مجھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ساری انفارمیشن یہاں سے مل جائے گی. ڈائریکٹ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان باکس میں بھی آ کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سو نو وری، ایوری تھنگ از کلیئر. میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل گائیڈ کروں گا کیونکہ عدیل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریجیکشن کی وجوہات ہوتی کیا. ٹھیک ہے، ریجیکشن کی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس طرح انکمپلیٹ فارم ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ نے فارم پراپر فل نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز مس کر دی ہے، وہ پوچھ کچھ رہے ہیں، آپ بتا کچھ رہے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. انہوں نے لیٹس سپوز آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے ٹریولنگ کی، آپ نے بتا دی میری ٹریول کی ہسٹری یہ ہے، مگر بورڈنگ اسٹیمپس کے بارے میں نہیں بتایا. وہ اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس جگہ کام کیا ہوا ہے، اس کام کی ڈیٹیل آپ نے نہیں بتائیں گی. آپ کے پاس جو ہے پروف آف امپلائمنٹ جو ہے وہ لیکنگ ہو رہی ہے، اس میں لیک ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی بینک میں کام کیا ہوا ہے، اس بینک کی ڈیٹیل نہیں بتائی ہوئی، اس بینک کا نمبر نہیں دی ہوا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، جو امبیسیز ہوتی ہیں نا وہ پتہ کرتی ہیں کہ بھائی اس نے کہاں پہ کام کیا ہوا ہے. ڈاکومنٹیشن سے مراد ہے لیٹ سپوز اگر آپ نے کسی بینک میں کام کیا ہوا ہے، آپ نے کسی فرم میں کام کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا، آپ نے وہاں سے NOC جنریٹ نہیں کروایا ہوا. یہ ڈاکومنٹس وہ والے ہیں کہ یہ مینڈیٹری ہیں. جس طرح وزٹ ویزا کے اندر بینک اسٹیٹمنٹ مینڈیٹری ہوتی ہے اور باقی ڈاکومنٹس مینڈیٹری ہوتے ہیں، اسٹڈی ویزا کے اندر آئلٹس مینڈیٹری ہوتا ہے. اسی طریقے سے ورک کے اندر اگر وہ نہیں بھی کہتے تو آپ نے ان کو یہ دینا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ کا جو پراپر سینیریو ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اپنے پیسے ضائع کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بٹ ہو گیا آپ سے. اگلی چیز ہے کہ آپ کے پاس آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ایک کسی کمپنی میں جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے لیٹ سپوز کہ آپ نے ماسٹرس کیا کہتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے IT کے اندر، اور IT کے اندر مزید اس کو آگے سیکٹرائز کروں میں جا کے تو کسی AI کے اندر آپ نے کرنا ہے یا گرافک ڈیزائننگ میں آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایگزیکٹ وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے. IT میں تو کیا ہوا آپ نے، مگر IT کے اندر آگے 32 قسم کے ان کے ڈپارٹمنٹ ہے. اب آپ نے بیسک پڑھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرافک ڈیزائننگ وہ والا بندہ چاہیے جس کے پاس گرافک ڈیزائننگ کا اسپیسیفک کورس ہو، AI والے کا اسپیسیفک کورس ہو. خالی اس کو سبجیکٹ کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. جس طرح ایک بندے نے خالی MBBS ڈاکٹر کی ڈگری تو پڑھ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بٹ اگر وہ کہے کہ میں ہارٹ سرجن بن جاؤں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسپیسیفکلی تو آپ کو ہارٹ سرجن کی فیلڈ میں جانا پڑے گا. یہ ایک وہ چیزیں یہ ہے، بٹ اگین وہی بات بتاؤں آپ کو، یہ تو غلطیاں ہو گئی. اب ان کو آگے ہم نے کور کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک ویڈیو کے اندر ہک آ جانا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کلائمیکس بتانے لگوں گا اس کا. اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو نیچے نمبر کے میں نے خود کچھ نہیں کرنا، مجھ سے پوچھ لیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بیٹھے بیٹھے بتا دوں گا کیا کرنا. ٹھیک ہے، سیکنڈ تھنگ، اگر آپ پھر بھی مجھ سے نہیں پوچھنا چاہ رہے اور خود کرنا چاہ رہے ہیں تو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. اپنے آپ کو اسٹڈی اور کام رکھے جب آپ فارم فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے فارم فل کرنا ہے تو آپ نے YouTube، ChatGPT ان کو یوز کریں اگر خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
سیکنڈ تھنگ یہ کہ اگر آپ کی لیک آف کوالیفیکیشن ہے تو کم سے کم اس کوالیفیکیشن کو پہلے کلیئر کریں، یا اس جگہ پر اپلائی کریں جہاں پر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے نا کیا کہتے ہیں اسے، یہ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، کہ اگر آپ کو جو چیز چاہیے ہے اور ان کو بھی وہ چیز چاہیے، جب تک آپ بیچ میں اس کو سیٹ نہیں کریں گے، ایک پن پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ کو ویزا نہیں ملنے والا. اور اگر آپ کو امپلائر ورک پرمٹ دے بھی دے نا، ٹھیک ہے، تو امبیسی بیچ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ وہاں پر ورک پرمٹ بکتے بھی ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کا پتا ہوا ہے کہ پاکستان میں تو چلو لوگ ہیں ہی، مگر وہاں پہ بھی لوگ دودھ کے دھلے نہیں ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ جو لیک آف کوالیفیکیشن ہے آپ کے پاس، جو لیک آف انمپلائمنٹ سیکٹر کے جس کے اندر آتی ہے انمپلائمنسی جس سے زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے. لیٹ سپوز اگر ان کو آپ جاب انٹرنیٹ میں ڈھونڈے اویلیبل ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آئی ٹی میں جانا. اگر آپ نے کیا MBBS ہے، بس مجھے شوق ہے وہاں جانے کا، ایسا نہیں ہے. آپ کو وہاں سے بھی اچھی سیلری مل جائے گی. میری لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا سائپرس کے اندر جابز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ اوپر لنک نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں آپ جا کے ویڈیو دیکھ کے آپ کو ڈیٹیل ساری انفارمیشن مل جائے گی. اس میں نے لنکس بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی کون کون سی جابز اویلیبل ہیں، کس کس طریقے کی جاب اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی فرمز میں کس طریقے سے جاب کر سکتے ہیں، ٹوٹل ڈیٹیل آپ کو وہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک باری آپ اسے گو تھرو کریں. ٹھیک ہے، اور ایک باری جو ان کا ویب سائٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل ڈیٹیل پڑھ لیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی مجھے بتا دیں، میں آپ کو پوائنٹ وائز بتا دوں گا کہ کیا کیا ڈیٹیلز آپ نے چیک کرنی ہے جو مینڈیٹری ہیں، جو آپ کے حساب سے بس ایم ڈیٹیل ہوتی ہے، بٹ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور امبیسیز کو اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، پھر آپ کو ویزا دیتی ہے. کسی بھی قسم کی امبیسی ہو، وہ چاہے امریکن ہو، چاہے UK کی ہو، چاہے سائپرس کی ہو، چاہے آسٹریلین ہو، کوئی بھی ویزا ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی قسم کی امبیسی ہو، یہ آپ کی ڈیٹیل مانگے گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور اس طرح کی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے، انفارمیشنز کے لیے اور امیگریشن ٹپس کے لیے مجھ سے لازمی رابطہ کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے کو یہ تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کام کیا کرنا ہوتا ہے. دا مین تھنگ از دس کہ کام کیا نہیں کرنا ہوتا ہے. اس چیز کو غور کریں اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، ہیو اے لولی ڈے. اللہ حافظ.